السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف ایشیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جاپان میں سائرن بج اٹھے، ٹرین سروس معطل ہو گئی اور جاپانی حکومت اور جاپانی عوام سہم کر رہ گئی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ شمالی کوریا نے میزائل فائر کیا جاپان کے اوپر، جاپان کی حدود میں، جاپان کی سرزمین پر، اور اس حملے کو پوری دنیا تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اس حملے کے حوالے سے مکمل تفصیل اور ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل جو کہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے، اسے جاپان کے مشرقی سمندر پر فائر کیا گیا، اور 4600 کلومیٹر تک مار کرنے والا یہ میزائل آسمان میں 1000 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرتا رہا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، یعنی جاپان اور جنوبی کوریا، تو دوسری طرف چین کے اتحادی یعنی شمالی کوریا ہے، جو کہ وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امریکی اتحادیوں کو اپنی طاقت کے خوف سے ڈرا رہا ہے، اور انہیں یہ بتا رہا ہے کہ شمالی کوریا مکمل طور پر ان کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین اور امریکہ نے اس حوالے سے کیا رد عمل دیا ہے۔ اگرچہ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے اس کارروائی کو ایک وحشیانہ اور بربریت پر مبنی کارروائی قرار دیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک بڑا مطالبہ بھی کر دیا ہے، لیکن یہ مطالبہ انہوں نے امریکہ سے نہیں بلکہ خود اقوام متحدہ سے کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر کی سب سے اہم چیز ہے شمالی کوریائی سربراہ کم جونگ کی وہ تباہ کن وضاحت جو انہوں نے اس میزائل حملے کے حوالے سے دی ہے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس خبر کی تصدیق کے لیے اپنی اسکرین پر پاکستانی میڈیا کی سلائیڈ کو بھی ملاحظہ فرمائیے، جبکہ اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں سے الجزیرہ اور CNN کی سلائیڈز کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، 2017 کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے کسی اتحادی کی سرزمین اور حدود میں ڈائریکٹ میزائل حملہ کر دیا ہو۔ شمالی کوریا کے اس میزائل حملے کے فوراً بعد جاپان میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، جبکہ ٹرین سروس معطل کر دی گئی اور جاپانی حکام نے عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے میزائل حملے کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے شمالی کوریا کی جانب سے ایک وحشیانہ اور بربریت پر مبنی کارروائی قرار دیتے ہوئے امریکہ کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دے اور وہ اس مسئلے میں خود کودے اور خود اس کی جانچ پڑتال کرے، کیونکہ شمالی کوریا امریکہ کی تو سنتا نہیں، لہٰذا چین شمالی کوریا کے ساتھ کھڑا ہے۔ لہٰذا جاپانی وزیر اعظم کا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو از خود دیکھے، از خود اس کا نوٹس لے اور شمالی کوریا کو لگام ڈالے۔ 4500 کلومیٹر تک مار کرنے والے بعض سورسز میں 4600 کلومیٹر کی رینج بتائی گئی ہے۔ اس میزائل نے 1000 کلومیٹر بلندی پر آسمان میں بلند پرواز کی اور بحر الکاہل میں گرنے سے پہلے اس میزائل نے 22 منٹ تک فضا میں پرواز کی۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بیان دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شمالی کوریا نے بین البراعظمی میزائل کو داغ دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ شمالی کوریا نے کل ملا کے ایک سیریز آف میزائل فائر کی ہے، جس میں مکمل طور پر 7 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور جو 5واں میزائل اس وقت جاپان پر فائر کیا گیا ہے، یہ اس سیریز کا 5واں میزائل تھا۔ اور 2017 کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی امریکی اتحادی پر شمالی کوریا نے ڈائریکٹ میزائل فائر کر کے اسے انتباہ جاری کیا ہو، اور چونکہ شمالی کوریا کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ امریکہ اس علاقے میں موجود ہے، لہٰذا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس طرح کا انتباہ آج شمالی کوریا نے کن حالات اور کن وجوہات کی بنا پر پیش کیا، اور اس حملے سے شمالی کوریا نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں اور کیا پیغام اور کیا انتباہ دنیا کو جاری کیا ہے،
اس کا آپ اندازہ شمالی کوریائی سربراہ کم جونگ کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میزائل کو فائر کرنے کے فوراً بعد بیان دیا کہ شمالی کوریا اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ شمالی کوریا ان ملکوں کے درمیان ہے جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، یعنی جنوبی کوریا اور جاپان۔ ہمارے اس میزائل کے فائر کرنے سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا پوری طاقت کے ساتھ تیار ہے اور وہ نہ امریکہ سے خوف زدہ ہے اور نہ ہی اس کے اتحادیوں سے خوف زدہ ہے۔ شمالی کوریا کی فوج اور اس کی میزائل طاقت مکمل طور پر تیار ہے اور ہماری فوج کسی بھی وقت اور کسی بھی دشمن پر وار یا جوابی وار کے لیے تیار ہے۔ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کسی صورت مرعوب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ہم عالمی دباؤ کو خاطر میں لاتے ہیں، بلکہ شمالی کوریا اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں کچھ ممالک امریکہ کی شہ پر اور امریکہ کے اتحاد میں اس علاقے کے امن کو داؤ پر لگانے کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں اپنی سلامتی کے حوالے سے اس علاقے میں موجود طاقتوں اور امریکہ کی موجودگی سے خطرات لاحق ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پیغام اور انتباہ امریکہ سمیت اس کے اتحادیوں کو جاری کیا ہے کہ اگر جنگ کا شعلہ بھڑکا تو شمالی کوریا اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس کا جواب پوری طاقت سے دے گا۔ فی الحال ہم نے اس میزائل کو فائر کیا ہے جو کہ جاپان اور جنوبی کوریا کا کسی بھی سمت سے نشانہ لے سکتا ہے۔ شمالی کوریا دشمنوں کو جواب دینے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ امریکی اتحادیوں جنوبی کوریا اور جاپان اس بات کو ذہن نشیں کر لیں کہ شمالی کوریا پوری طاقت سے اپنے دفاع کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہم امریکہ سمیت ان میں سے کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے دی گارڈین اخبار نے بھی مزید وضاحت اور اس خبر کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس میزائل کو شمالی کوریا کی حکمران جماعت کی یوم تاسیس کے موقع پر فائر کیا گیا اور جاپان کے اوپر فائر کیا گیا، اور اس حوالے سے چین نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور چین کی پشت پناہی اور چین کی سپورٹ سے شمالی کوریا نڈر اور بے باک طریقے سے امریکہ یا پھر اس کے اتحادیوں پر اس قسم کی ضربیں لگا رہا ہے۔ اس اخبار میں مزید تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ شمالی کوریا جنگ پر اکسا رہا ہے جاپان کو اور جنوبی کوریا کو، اور یہ ایک جو سلسلہ چلا ہے اس علاقے میں کشیدگی کا اور خطرے کے بادل ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ تائیوان ہے۔ تائیوان پر جہاں امریکہ کے اتحادی اپنی اپنی پوزیشنز کو کلیئر کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جو ان کے مقاصد، مفادات اور اپنی وفاداریوں کو دنیا پر ظاہر کر رہے ہیں چین اور امریکہ کے مابین، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور شمالی کوریا کے ہاتھوں چین بھی دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اس علاقے میں امریکہ کے اتحادی بغاوت کرتے ہیں یا کسی قسم کی سرکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شمالی کوریا جیسے چین کے اتحادی بھی موجود ہیں جن سے چین خود بہت سے کام لے سکتا ہے اور بہت سے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، اور شمالی کوریا ایک طاقتور اتحادی کے طور پر چین کے ساتھ کھڑا ہے اور چین کے ساتھ ہر حالات میں کندھے سے کندھا ملایا ہوا اس صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جاپان نے اس حملے کی یا پھر اس میزائل حملے کی جو تحقیقات ہیں یا اس کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے لیے مطالبہ امریکہ کی بجائے اقوام متحدہ سے کیا ہے کہ اقوام متحدہ اس میں انوالو ہو اور وہ اس میں اپنا عمل دخل دے اور اس معاملے کو دیکھے اور شمالی کوریا کے خلاف کوئی حتمی اقدام کرے، کیونکہ امریکہ کی تو شمالی کوریا کسی صورت نہیں سنتا اور نہ ہی اس کے ماتحت خود کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کے احکامات کو ماننا ضروری سمجھتا ہے، بلکہ امریکہ کی بہت سی پالیسیوں کو، چاہے وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی ہوں یا پھر میزائل ٹیکنالوجی کی لیکیج کے حوالے سے ہوں، ان تمام تر پالیسیوں کو تو شمالی کوریا جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اقوام متحدہ ہی واحد راستہ بچتا ہے جہاں پہ آج جاپان نے اپنی فریاد کی ہے اور اس معاملے کے حوالے سے ایکشن لینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے، اور چین کی حمایت جو کہ شمالی کوریا کو حاصل ہے اس کے حوالے سے دنیا میں کوئی شک و شبہ تو پایا نہیں جاتا، لیکن
چین کی طاقت اور اس کی جو ایک حیثیت ہے اس کے سامنے کوئی بھی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دوسری طرف امریکہ کے بھی اتحادی ہیں، وہ بھی امریکہ کے اتحاد میں بڑھ چڑھ کر اگر آگے آتے ہیں اور اپنی وفاداریاں دکھاتے ہیں تو ایسی صورت میں چین بھی اپنے وفادار ملکوں اور اپنے اتحادی ملکوں کے ذریعے سے امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس علاقے میں چین کا راج ہے اور چین کی طاقت کے سامنے اس کے اتحادی کتنے بے بس اور کمزور ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔